دو سابق کپتان جو ہیں وہ بلا وجہ آمنے سامنے آ کے کھڑے کر دیے گئے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں. عمران ریاض خان کس طرح آ گئے مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی. ونس اگین پور شاٹ سلیکشن آفریدی. پریشر آ گیا ہے شاہد آفریدی پہ اور دیکھا اسے کہنا پڑ گیا. میرا یہاں پہ شاہد آفریدی صاحب سے بھی ایک بات کا گلہ ہے, لوگوں کو اپنی زندگیاں جینے دیں. آپ لوگ کیا بدماش بن گئے ہیں. نریندر مودی سے ریکویسٹیں کر رہے تھے جی آپ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں. آپ اندازہ کیجئے کہانی کہاں تک آ چکی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, دو سابق کپتان جو ہیں وہ بلا وجہ آمنے سامنے آ کے کھڑے کر دیے گئے ہیں اور میں میرے جملے کے اوپر ذرا کانسنٹریٹ کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں عمران خان اور شاہد خان آفریدی کی. دونوں کے حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا پچھلے 24 گھنٹے میں کافی سرگرم ہے اور عجیب قسم کی جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے اور اس کے اندر عمران ریاض خان کس طرح آ گئے, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں یہ ساری خبریں جو ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں شامل کروں گا, لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. قلیل مدتی مہنگائی کی شرح جو ہے جناب 21 مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران سالانہ بنیادوں پر معمولی کمی کے بعد 29.06% کے اوپر آ گئی ہے. مطلب آپ سوچئے کہ 29% کو بھی ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معمولی کمی ہوئی ہے. 29% بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے. آپ سوچیں کہ عوام کا کیا حال ہو رہا ہوگا. پاکستان کے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں بھی 1.13% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. گزشتہ ہفتے کے دوران 9 اشیاء کے نرخوں میں اضافہ, 17 کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 25 مصنوعات کی قیمتیں جو ہے مستحکم رہی. ویسے میں حیران ہوں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور میرے خیال میں آپ لوگ خود بھی رمضان کے لیے جو شاپنگ کرتے ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مہنگائی مجھے تو کہیں پہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. لیکن چلیں, اگر ایک ادارہ کہہ رہا ہے اور ادارے کی بات تو ماننی پڑتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کمی آئی ہے, ٹھیک ہے آئی ہوگی. اچھا جی, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سرمد کھوسٹ یا سرمد علی سلطان, ان کے حوالے سے ایک یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر اپنی ایک سٹوری شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب 14 اگست کو 2023 میں مجھے جو ہے وہ ایک ایوارڈ کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ جی ان کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا, لیکن میرا نام جو ہے وہ فائنل لسٹ میں شامل نہیں ہے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. اب اس کی چند مزید اپڈیٹس آئی ہیں سٹوری کی, اور وہ سٹوری یہ ہے کہ جی جیو نے اس کو رپورٹ کیا کہ ذرائع کابینہ ڈویژن کے مطابق سرمد کھوسٹ کے نام کی باقاعدہ منظوری نہیں ہوئی تھی. 14 اگست کو نام تجویز کیے جاتے ہیں, منظوری کابینہ کمیٹی دیتی ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی کابینہ کمیٹی نے ان کا نام جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے. ذرائع کابینہ ڈویژن کا کہنا ہے کہ صرف سرمد کھوسٹ ہی نہیں اور بھی تجویز کنندگان کے نام بھی جو ہے وہ حتمی فہرست میں شامل نہیں ہیں, کہ یعنی صرف سرمد علی کھوسٹ نہیں بلکہ اور بھی لوگ ہیں جن کے نام جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور ان کے نام جو ہے وہ جو آج ایوارڈز دیے جائیں گے اس میں شامل نہیں ہیں. وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی ان کی جو فلم تھی جوائے لینڈ, اس کی وجہ سے جو ہے وہ کمیٹی نے ان کا نام منظور نہیں کیا. اب جوائے لینڈ جو ہے وہ بہت سے فلم کرٹکس نے ایکچولی اس کو بہت پسند کیا تھا اوور آل, لیکن بہت سے ہمارے چند حلقے جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہو گئے تھے اس معاملے کے اوپر کہ جناب یہ جوائے لینڈ جو ہے یہ ریلیز نہیں ہونی چاہیے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی تھیں. تو ماشاءاللہ مطلب اسی جنون کے اندر جو ہے وہ ہماری کابینہ کمیٹی بھی جو ہے وہ اسی کے اندر آ گئی کہ ہاں جی ٹھیک ہے, آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے جوائے لینڈ کیوں بنائی, تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے. اب چلیں, کابینہ کمیٹی کو جو ہے اس بات کا کریڈٹ ساری زندگی کے لیے رہے گا کہ سرمد علی کھوسٹ کو جو ہے انہوں نے اس وجہ سے ایوارڈ نہیں دیا. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پر جھوٹی مہم چلانے سے متعلق اداکارہ مہوش حیات اور کبرا خان کی عادل راجہ کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی. تفتیش مکمل نہ ہونے پر عدالت نے ایف آئی اے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کی انکوائری افسر کو طلب کر لیا ہے. دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ یوٹیوبر نے میڈیا انڈسٹری کی 4 اداکاراؤں کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر ان کی تزلیل کی. جھوٹے اور من گھڑت الزامات سے اداکاراؤں کی عزت اور وقار کو مجروح کیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک وہ جو ہیڈ آن کولیشن چل رہی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کہ گورنر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اجلاس بلائیں, لیکن اسپیکر صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اجلاس نہیں بلائیں گے, کیونکہ گورنر صاحب کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کب اجلاس بلانا ہے اور کیوں اجلاس بلانا ہے. تو اس سلسلے میں 21 خواتین اور 3 اقلیتی نشستوں کے جو اراکین تھے وہ حلف نہیں اٹھا سکے. کل اسپیکر نے جو ہے وہ ہال کو ہی تالے لگوا دیے, انہوں نے کہا جناب اندر ہی نہیں آ سکتے اسی.
گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی جانب سے بیسکلی کل جو ہے وہ 3 بجے اس کا ٹائم جو ہے وہ رکھا گیا تھا اجلاس طلب کرنے کے لیے، لیکن وہ اجلاس نہیں بلایا گیا اور اس طرح 24 اراکین جو ہیں وہ اپنا حلف نہیں اٹھا سکے۔ احتجاج کیا گیا اپوزیشن کے اراکین کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ حکومت دراصل ان 24 لوگوں کو سینٹ انتخابات میں ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ زیادہ نشستیں حکومت جو ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کی جو حکومت ہے وہ زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں۔ تو اسمبلی ذرائع کے مطابق معاملے کی پیچیدگی کو حل کرنے کے لیے سیکرٹری اسمبلی نے محکمہ قانون سے رائے مانگی ہے، تاہم ابھی تک وہاں سے کوئی جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب تنقید کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی وزیر اعظم شہباز شریف اور گورنر خیبر پختونخوا غلام علی سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گورنر غلام علی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے صوبے کی معاشی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ صوبے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے مرکز میں صوبے کا جو کیس پیش کیا اس سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو صوبے کے آئینی اور معاشی مسائل پر مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ملک کو موجودہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام سے نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی بریک تھرو کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی کہ جناب کیا اب اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور ان 24 اراکین سے کیا حلف لیا جائے گا یا نہیں، اس سلسلے میں کوئی اپڈیٹ نہیں آئی۔ اس کے علاوہ انتظار پنچوتا صاحب، ہم نے پچھلے آپ کو ویلاگ کے اندر جو ہے وہ شیئر کیا تھا کہ ایک جج صاحب کو جو ہے وہ ان کے حق میں ایک فیصلہ آیا تھا، تو انتظار پنچوتا صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کچھ عرصے بعد یہ عدالت مظاہر نقوی کو بھی اسی طرح بحال کرے گی کہ بنیادی ترین حق کے فیئر ٹرائل ہی نہیں دیا گیا۔ مظاہر نقوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو بیسکلی برطرف کر دیا گیا ہے، ان کے حوالے سے یہ فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کنسیڈر نہ کیا جائے بلکہ ان کو برطرف جج کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے۔ اچھا جی، اب آ جائیں بیسکلی شاہد آفریدی ورسز عمران خان اور عمران ریاض خان، مطلب دونوں کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں آلریڈی اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے یہ بات کر چکا ہوں کہ شاہد آفریدی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ ان کے نام سے منسوب کر کے جو ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اور واٹس ایپ گروپوں کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی تھی بغیر چیک کیے، بغیر ویریفائی کیے کہ بھائی اس بندے نے بات کی بھی ہے یا نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ایک پورا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اور شاہد آفریدی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ شاہد آفریدی کے حوالے سے ایک پوری سوشل میڈیا کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی اور وہ زیادہ تر اس میں ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے فالوورز تھے۔ بات صرف یہاں تک نہیں رکی بلکہ شاہد آفریدی کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، شاہد آفریدی کے بزنسز کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جی ان کے بزنس کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ شاہد آفریدی جو ہے انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے۔ اینڈ دا ہول تھنگ از جسٹ بیسڈ آن اے فیک نیوز وچ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ لیکن بس اب چونکہ بال جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا تو بس اب ہم نے نہیں چھوڑنا۔ خیر، اس کے اوپر بیسکلی جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عمران ریاض خان نے شاہد آفریدی کا ایک کلپ شیئر کیا، پرانا کلپ ہے یہ، جس میں شاہد آفریدی یہ مطلب کم از کم اور کچھ نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جب وہ تھی یہ تب کا کلپ ہے۔ اس کے اندر شاہد آفریدی جو ہے بیسکلی اس کلپ کے اندر بول رہے ہیں کہ سیاست بالکل مختلف گیم ہے، اتنا مختلف ہے کہ ان کو کریم آباد بھی آنا پڑ گیا اور انہیں وہاں پر بھی جانا پڑ گیا۔ میرے خیال میں بالکل مختلف بال گیم ہے سیاست، اس میں کوئی میں نہیں ہوتا، اس چیز کے اندر میں نہیں ہے، یہ ملک سب کا ملک ہے، اس ملک میں حکومت اور اپوزیشن دونوں میں اچھے برے لوگ ہیں، ہر بندہ برا نہیں ہوتا، یہ سب کا پاکستان ہے، کسی ایک کا نہیں۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ ساتھ لے کر چلتے تو حالات بہتر نہ ہوتے؟ آفریدی نے آگے سے کہا جی بہت بہتر ہوتے، بالکل ہوتے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ پکڑ دکڑ، اور آفریدی نے کہا کہ جی سب کو ساتھ لے کر چلیں، جو ادارے ہیں ان کو فیصلہ لینے دیں، ادارے کے ہاتھ میں این آر او ہونی چاہیے، وزیر اعظم کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہوتی تو ادارے کے ہاتھ میں این آر او ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر بیسکلی یہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ جی ادارے کے ہاتھ میں این آر او ہوتی ہے، وزیر اعظم کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہوتی، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بیسکلی وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، تو یہ بیسکلی اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہوتا، اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہاں پہ جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ جی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ادارے سے ان کے مراد ہوگی کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ، ادارہ بائی دی وے ویسے جو سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک ادارہ ہی ہے، تو اب یہاں پہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس بیان کو عمران ریاض خان نے شیئر کیا، اس پہ کئی ہزار جو ہے وہ ری ٹویٹس اور لائکس بھی ہوئے اس کے اندر، تو یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ عمران ریاض نے اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا شاہد آفریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دی۔
لوگوں نے برداشت کیا، مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد خان افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کمتر اور ان سے بہتر بہت سے ساز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کی بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی، مگر شاہد افریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں۔ عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا۔ اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا، تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا، مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی۔ ونس اگین پور شاٹ سلیکشن افریدی۔ انہوں نے جو ہے وہ عمران ریاض نے یہ ٹویٹ کیا۔ اس کے اوپر شاہد افریدی نے جو ہے بیسکلی ان کا یہ اسکرین شاٹ لیا، ان کی ٹویٹ کا، اور شاہد افریدی نے اس کے بعد ٹویٹ کیا۔ اب یہاں پہ جو ہے یعنی کہ شاہد افریدی نے بیسکلی ان کو ڈائریکٹلی رسپونڈ کیا عمران ریاض خان کو۔ انہوں نے لکھا کہ لائک، ری ٹویٹ، ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے، بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی، ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا۔ جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی۔ تو یہ بیسکلی بیان۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ جو میں کہتا ہوں کہ ناؤ اٹ ڈپینڈز آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیبل کی ایک سائڈ کے اوپر جو کہ پی ٹی آئی کی فیور کی اگر ہو، جس میں اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، تو لوگ شاہد افریدی کے اس ٹویٹ کو دیکھتے ہوئے دو چیزیں کہیں گے۔ ایک کہ شاہد افریدی کی جرت کس طرح ہوئی کہ وہ عمران ریاض خان کو جواب دے، ایک بات، اور دوسری چیز یہ کہ دیکھا پریشر آ گیا ہے شاہد افریدی پہ، اور دیکھا اسے کہنا پڑ گیا کہ جی میں نے کرکٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیکھ کے شروع کی ہے۔ تو کیسا ہے پھر، مطلب ہمارا جو پریشر تھا سوشل میڈیا کا، وہ شاہد افریدی کو بھی جو ہے وہ انڈر پریشر لے آیا، اور شاہد افریدی نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب آ جائیے ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے، یا پھر آپ نون لیگی سپورٹر ہیں، یا پھر آپ شاہد افریدی سپورٹر ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ دیکھا شاہد افریدی نے جو ہے وہ ہیڈ آن جو ہے وہ کولیجن کی ہے سیدھا عمران ریاض خان کے ساتھ، کہ بھائی آپ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک چیز کو جوڑ رہے ہیں میرے ساتھ، جو ایک ایسا بیان جو کہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، آپ اس کو میرے ساتھ جوڑ کے جو ہے وہ مطلب میرا تیا پانچا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو کہ فیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس ساری چیز کو چھوڑ کے اب اس پہ ذرا میں اپنا انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرا سب سے بیسک سوال یہ ہے، کیا یہ ضروری ہے، کیا مطلب یہ کیا ماحول ہے کہ جناب اگر تو آپ عمران خان سے ایگری کریں گے اور اگر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، یا آپ عمران خان کے حق میں اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کوئی اور چاہتا ہے، تو پھر تو آپ بہت اچھے انسان ہیں، پھر آپ کے سارے پاپ دھل جائیں گے، پھر آپ واہ واہ ہو جائے گی، اور اگر آپ زیرو بھی ہیں تو آپ ہیرو بن جائیں گے۔ آپ کتنے ہی گندی لینگویج یوز کرتے ہوں، لیکن آپ سے بڑھ کے سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی زبان پہ لگام نہیں ہے، پھر بھی آپ سے بڑھ کے سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لوگوں کو سر پہ اینٹ مارنے کی بھی بات کرے، آپ کہیں واہ 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 کیا بات ہے تیری گنڈا پور، بندہ ہوئے تو جو ہے ورنہ نہ ہوئے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ اپنے یہ میں جانتا ہوں کہ یہ پچھلے 8-10 سال میں لونڈے لپاڑوں نے جو ہے نا وہ ایک اس قسم کی پوری ایک جنریشن تیار کر دی ہے جو کہتی ہے خبردار عمران خان کے خلاف کچھ بات کی تو خبردار آپ نے پی ڈی آئی کے خلاف کچھ بات کی۔ میرا یہاں پہ شاہد افریدی صاحب سے بھی ایک بات کا گلہ ہے کہ بھائی وائی دا ہیل ڈو یو نیڈ ٹو ایکسپلین، آپ کو کس بات کی ضرورت ہے ایکسپلین کرنے کی؟ اگر آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بھائی آپ نے کرکٹ عمران خان کو دیکھ کے صرف آپ نے نہیں شروع کی، پاکستان میں بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھ کے شروع کی ہے۔ ہی از آلویز بین این انسپریشن ان کرکٹ، اس میں تو کوئی ڈینائنگ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے سیاست عمران خان کو دیکھ کے شروع کی، یہ بھی فیکٹ ہے، اس میں بھی کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اب ہر بات کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی جائے کہ جناب آپ کی کیا بات ہے، آپ بہت زبردست ہیں اور جناب آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ دیکھا ہوا ہے بھائی یہ سب کچھ، یہ ہم نے بھی 4-5 سال بہت دیکھا ہوا ہے۔ یہ شہباز گل اور اس طرح کے جو لونڈا لپاڑا یا ہیڈو لونڈے لپاڑے انہوں نے رکھے ہوئے بہت بھگتا ہوا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جب حکومت میں تھے تو تب کوئی فرق نہیں پڑا، تو آج جب امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے یا ادھر سے بیٹھ کے پاپا کرتے ہیں تو بیٹھ کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ تو یہ چاہے آپ ٹرینڈ چلائیں چاہے آپ کچھ بھی کریں، جو بات اگر ہمیں غلط لگے گی اسے غلط کہیں گے، جو آپ کی صحیح لگے گی اسے صحیح بھی کہیں گے، اور کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک سٹانس ہے کہ جناب بہت سے حلقوں کے اندر جو ہے وہ ہیرا پھیری ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرایا گیا، یس آئی اسٹینڈ مائی گراؤنڈ آن دیٹ۔ لیکن وہیں پہ میں پاکستان تحریک انصاف سے اس بات پہ بھی اختلاف کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور از اے ورسٹ چوائس ٹو بی دا سی ایم کے پی، کیونکہ اس کو اپوائنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام شام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، آپ نے ہر جگہ ٹھا ٹھو بشم ڈیڑم بس یہی ارادہ ہے آپ کا۔
کہ اینو نہیں چھٹاں گا تو انہوں نہیں چھٹاں گا, اینو بھی ٹھا دیاں گا, بس آپ کا بیسکلی یہ ارادہ ہے. تو شاہد آفریدی آپ کا, اچھا شاہد آفریدی کے اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنہوں تسی بم بم شاہد آفریدی کہا کرتے تھے, آج وہ بیٹھ کے اس کو تانے دیے جا رہے, دیکھا پور شارٹ سلیکشن مارتی ہے, اور دیکھا زیرو پہ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور دیکھا غلط شاٹ کھیل دیتا ہے. یہ بس صرف کس بنیاد کے اوپر کہ بھائی جان شاہد آفریدی جو ہے وہ ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کیا بات ہے جب آئے گا عمران, بس وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ گانے نہیں گا رہا, نہ وہ دھرنے میں آتا ہے نہ وہ جلسے میں آتا ہے. مسئلہ یہ ہے. تو بھائی لوگوں کو اپنی زندگیاں جینے دیں. مطلب آپ لوگ کیا بدماش بن گئے ہیں, ہر بات کے اوپر ہی جناب آپ کی ہاں میں ہاں ملائی جائے. آپ لوگوں نے یوٹیوبرز کی اور لونڈے لپاڑوں کی پوری فوج ہی اس طرح کھڑی کی ہے کہ جناب جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے اس کی تو کمال ہو جائے گا, جو نہ ملائے اس کی ایسی کی تیسی. کیوں؟ گیٹ آؤٹ آف دس بدماشی موڈ, بس بہت ہو گیا. شاہد آفریدی سے اس کا اپنا حق ہے بھائی, وہ جو بھی وہ سوچتا ہو, جو بھی اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ضروری تو نہیں ہے وہ آپ کی ہر بات میں وہ ہاں میں ہاں ملائے. وہ ڈس ایگری کر سکتا ہے آپ کے ساتھ, لوگوں کو ڈس ایگری کرنے کا رائٹ دیجیے, کیونکہ اگر آپ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب آپ ایک ایکسٹریمسٹ ہیں. اور آپ کے اوپر پھر یہ جب آپ کے پیج کسے جاتے ہیں, آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے, پھر اگلے اس کو کہتے ہیں ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ ضروری ہے سب کچھ کرنا, کیونکہ یہ دوسرے کو سانس نہیں لینے دیتے, یہ دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں, یہ اس سے اختلاف کرنا اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی جرت کس طرح ہوئی ہم سے اختلاف کرنے کی. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر گھسا کے لے گیا تھا, اور آپ نے کہا جناب اسی تو انقلاب لے آئے ہیں, آ گیا انقلاب, بس آ گیا, ایتھے اگلا دو تو انقلاب آ جائے گا. اور اس کے بعد اگلا ایک ہفتے میں ڈنگ 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 کر کے سارے بھاگ گئے. کیا فائدہ؟ آج کہتے ہیں جناب سازش ہوئی تھی. سازش کیڑی سازش ہوئی تھی بھائی؟ آپ لوگ گھسے ہوئے تھے اندر, اور وہ یہ آپ کی وہ مینٹل بریڈنگ تھی جو اب تک یہاں پہ ہوتی رہی ہے. اور جو کرنے والے تھے اس میں سے ایک دو تو بھاگ گئے, یہاں سے پاکستان سے بھاگ کے چلے گئے, اور جڑے رہ گئے اس میں سے کہیں انڈر گراؤنڈ چلے گئے. اگر اتنا ہی آپ لوگ اتنے بڑے ہی مین تھے یا اتنے بڑے شیر تھے, جوان تھے, تو پھر کھڑے رہنا تھا نا. ہاں جی ہم بلیو کرتے ہیں اسی چیز میں, یہی ہونا چاہیے تھا. یا تو پھر کھڑے ہوتے اور کہتے جی گھسنا چاہیے تھا کور کمانڈر ہے اس کے اندر, ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. یا تو پھر اس کے اوپر آتے کر کے سارا کچھ ہو گیا, آگ لگا دی, بعد میں سوری 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 کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں 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 سوری جی غلطی ہو گئی, وہ ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا. اس کی تحقیقات کرائی جائے. کی تحقیقات کریے کہ جناب وہ جو بھانجا صاحب تھے انہوں نے وہ پتلون کس کی پکڑی ہوئی تھی, یہ وہ کسی اور کے پتلون پکڑ کے لے آئے تھے. کیا تحقیقات کریں اس کی, مطلب آنکھیں نہیں ہیں آپ لوگوں کی. تو شاہد آفریدی سے اختلاف کیجئے, بالکل کیجئے, میں آپ کا یہ حق بھی جو ہے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, کیجئے شاہد آفریدی کے ساتھ اختلاف, لیکن تہذیب کے اندر بھائی بدماش نہ بنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ جس کا بھی کوئی اختلاف ہو آپ کو تیری ایسی تو نقصان ہی لین دینا. گیٹ آؤٹ آف دس ورلڈ. یہ سلمان احمد صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا پاور ویلتھ اینڈ فیم فار پرسنل ایگو گریٹیفیکیشن از لائک سوسائڈ. شاہد آفریدی should realize that Pakistanis will never tolerate منافقت. بس وہی وہ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے وہ بڑا زبردست, اور جو آپ سے ڈس ایگری کرے وہ جناب وہ منافق ہو گیا. وہ اگر آپ کے یوٹیوبرز اور لونڈے لپاڑوں کی لائن کے اندر آگے کھڑا ہو جائے تو اس سے بڑھ کے صحافی کوئی نہیں ہے نا. یہ ہے سچا اور پکا صحافی, پاویں وہ فیک نیوز دے رہا ہے, پاویں دنیا جہان کی فیک نیوز جو ہیں اس کے سی وی کے اوپر لکھی ہوئی ہو, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے, اور میں بالکل آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو آن کیمرہ یہ بات کہہ چکا ہے. اپنے ایک انٹرویو میں, ان کا ایک صحافی ہے بڑا چہیتا, وہ آن کیمرہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں, ذرا غور کیجئے گا میرے الفاظ پہ, وہ یہ کہتا ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے تو اس کے لیے اگر مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جائز ہے. ارے کمال ہے یار, کمال ہے. مطلب آپ کے ذہن کی کیلکولیشن جو آپ نے بنا لی ہے کہ جی یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. یعنی کل کو اگر آپ یہ سمجھے, جس طرح وہ ایک اور ان کے چہیتے ہیں, وہ جناب مودی صاحب سے ریکویسٹ کر رہے تھے ابھی پچھلے دنوں, وہ نریندر مودی سے بیٹھ کے ریکویسٹ کر رہے تھے, وہ پاکستان میں موجود نہیں ہوتے, نریندر مودی سے اپنی ویڈیو کے ذریعے وہ ریکویسٹیں کر رہے تھے جی آپ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں. آپ اندازہ کیجئے کہانی کہاں تک آ چکی ہوئی ہے, فرسٹریشن کہاں تک آ چکی ہوئی ہے کہ آپ بھارتی وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو ریکگنائز نہ کریں. تو یہ جو دوسرے صاحب ہیں یہ بھی انہی کے وہ مطلب ایڈیٹوریل لائن کے اوپر چلتے ہیں. تو وہ کل کو اگر یہ وہ سمجھے کہ جی پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ بھارت آ کے اس پہ قبضہ کر لے, تو وہ یہ بھی جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بھائی آپ کے سافٹ ویئر کا تو کچھ نہیں پتا, آپ کے سافٹ ویئر نے ٹرنگ کر کے پرچی نکال دی کہ بھائی جان اے پاکستان واسطے بہتر ہے.
آپ کی چھوٹی سی ذہنیت نے یا کم عقلی نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس کے لیے تو آپ جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ چاہے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ جو مرضی چل رہا ہو, آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ پاکستان کے حق میں بہتر کیا ہے تو پاکستان کے حق جو ہے وہ نقصان میں کیا چیز ہے. اس کے لیے ایک پارلیمنٹ موجود ہے, اس کے لیے ایک جوڈیشری موجود ہے, اس کے لیے ایک فوج موجود ہے. یہ مختلف ادارے ہیں جو کہ موجود ہیں. آپ نے کلے نے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ بولی جا رہے ہیں. اور وہ ماشاءاللہ ان کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے, وہ 8-10 سال سے ٹکا کے جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ جھوٹ بولتے بولتے ماشاءاللہ ترقی کرتے کرتے جو ہے پاکستان کے اعلیٰ ترین صحافیوں میں سے جو ہے ان کا شمار اب ہوتا ہے, اور جھوٹ کی پوری داستان ہے ان کے ساتھ. تو اپنے آئیڈیلز کو چینج کیجئے براہ مہربانی اپنے آئیڈیلز کو چینج کیجئے, بہت نقصان ہو سکتا ہے اس سے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.